بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکی پاکس ایک بہت ہی ریئر بیماری ہے جو کہ منکی پاکس وائرس کے انفیکشن ہو جانے سے ہوتی ہے۔ منکی پاکس وائرس کی اسی فیملی سے تعلق رکھتا ہے جو وائرس اسمال پاکس یعنی چیچک کی بیماری کاز کرتا ہے۔ منکی پاکس پہلی مرتبہ 1958 میں ریسرچ کے لیے رکھے گئے بندروں میں پائی گئی تھی۔ انسانوں میں پہلا کیس 1970 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اب 2022 کی آؤٹ بریک سے پہلے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، منکی پاکس سینٹرل اور ویسٹرن افریقی ممالک میں رپورٹ ہوتی رہتی تھی، اور اب سے پہلے تقریباً تمام کیسز جو افریقہ سے باہر رپورٹ ہوتے تھے ان کی ٹریول ہسٹری ہوتی تھی، ان ممالک میں سفر کی یا پھر ان جانوروں سے کانٹیکٹ کی جو ان ممالک سے امپورٹ کیے جاتے تھے۔ اب تک ہمیں پتہ چلا ہے کہ منکی پاکس وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ اسمال پاکس یعنی چیچک کی بیماری والے وائرس کی فیملی سے ہے۔ تو اس کی علامات یعنی سمٹمز بھی ویسے ہی ہیں، جن میں شامل ہے بخار، سر میں درد، جسم میں درد، کمر میں درد، گلٹیاں یعنی سوولن لمف نوڈز، سستی و کاہلی ہونا، اور سب سے اہم اسکن ریش، جو پہلے ایک فلیٹ سی لیجن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، پھر ایک پمپل بنتا ہے، اور پھر ایک بلسٹر، دین کرسٹنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ لیجن سلف آف ہو جاتی ہے اور نیچے سے اسکن کی نئی لیئر ابھر کر آتی ہے۔ یہ ریش پورے جسم پر شو ہو سکتی ہے، اسپیشلی ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں، پاؤں کے تلووں میں، چہرے پر اور جینیٹلز پر۔ کچھ لوگوں میں پہلے یہ ریش ظاہر ہوتی ہے، پھر دوسری علامات، اور کچھ میں صرف یہ ریش جو 2 سے 3 ہفتے تک رہ سکتی ہے۔ منکی پاکس وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں کلوز کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے، یعنی کسی کو منکی پاکس ریش ہو تو اس سے سکن ٹو سکن، فیس ٹو فیس، ماؤتھ ٹو ماؤتھ، ماؤتھ ٹو سکن پلس سیکشل کانٹیکٹ سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انفیکٹڈ بندے کے کپڑے، بیڈ شیٹ، ٹاول اور دیگر اشیاء جو اس کے استعمال میں رہی ہوں ان کے یوز سے بھی یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ اسے فومائٹ ٹرانسمیشن کہتے ہیں۔ ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ منکی پاکس وائرس سے انفیکٹڈ انسان کتنے عرصے تک یہ وائرس دوسروں میں ٹرانسمٹ کر سکتا ہے۔ البتہ یہ مانا جاتا ہے کہ جب تک ساری اسکن لیجنز سلف آف نہ ہو جائیں اور نیچے سے نئی اسکن لیئر نہ آ جائے، وہ بندہ انفیکشس ہو سکتا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے یا کہیں اس کا ایویڈنس نہیں ملا ہے کہ منکی پاکس وائرس ہوا کے ذریعے ایک انسان سے دوسرے انسان میں ٹرانسفر ہوا ہو، جو کہ کورونا وائرس کے کیس میں دیکھا گیا تھا۔ As with almost all the viruses, there is no specific treatment or cure for monkeypox virus. Monkeypox کی تمام علامات اپنے آپ ہی بغیر کسی علاج کے ریزالو ہو جاتی ہیں، اور اگر ضرورت پڑے تو درد کے لیے پین کلرز اور بخار کے لیے پیراسیٹامول وغیرہ استعمال کی جا سکتی۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، اسٹے ہائیڈریٹڈ، اچھی خوراک لیں اور اپنی نیند پوری رکھیں۔ ریسنٹلی ایک ویکسین بھی اپروو ہوئی ہے منکی پاکس کو پریونٹ کرنے کے لیے، اور کچھ ملکوں نے وہی ویکسین جو اسمال پاکس میں استعمال کی گئی تھی اسے اپروو کیا ہے۔ ابھی تک صرف ہائی رسک لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جن کا کانٹیکٹ منکی پاکس سے انفیکٹڈ انسان سے رہا ہو، صرف انہیں ہی ان ویکسینز کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ ماس ویکسینیشن یعنی سب کی ویکسینیشن جیسا کہ کورونا میں کیا گیا تھا، ابھی تک منکی پاکس کے لیے ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ 6 مئی 2022 کو منکی پاکس کا پہلا کیس ڈیٹیکٹ کیا گیا انگلینڈ میں۔ اس کے بعد بڑی تیزی سے اور تقریباً پوری دنیا سے کیسز رپورٹ ہونے لگے، زیادہ تر یورپ، امریکہ، ایشیا اور آسٹریلیا سے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ منکی پاکس سینٹرل اور ویسٹرن افریقہ سے باہر اس طرح اور اتنی تیزی سے پھیلی ہے، اور یہی چیز پریشان کن ہے۔ اب تک 75 ملکوں سے 20,000 سے بھی زائد کیسز اور چند ڈیتھس کی رپورٹ ہے۔ اب تک کے رپورٹڈ کیسز میں تقریباً 98% کیسز ان لوگوں میں رپورٹ ہوا جنہیں گیز کہا جاتا ہے، یعنی ہومو سیکشول کمیونٹی، اور مین ہو ہیو سیکس ود مین، یعنی وہ مرد جو مردوں سے بدفعلی کرتے ہیں۔ 23 جولائی 2022 کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے منکی پاکس کو پبلک ہیلتھ ایمرجنسی آف انٹرنیشنل کنسرن ڈکلیئر کر دیا، اور کہا کہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا دھیان اس طرف دلایا جائے اور اسے اور زیادہ سپریڈ ہونے سے روکا جا سکے۔ اور یہ صحیح بھی ہے
کیونکہ پچھلے 12 سالوں میں 6 مرتبہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی. 2009 میں سوائن فلو، 2014 میں پولیو، 2014 میں ہی ایبولا، 2015 میں زیکا، 2018 میں کے ایبولا اور 2019 میں کووڈ. پوائنٹ یہ ہے کہ ہر ایمرجنسی کووڈ کی طرح پینڈیمک نہیں بنتی، لیکن WHO کی طرف سے یہ ایک صحیح اور ایک اچھا قدم ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں. احتیاطی تدابیر اپنائیں جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور سب سے اہم چیز جھوٹی اور خوف پھیلانے والی خبروں اور پروپیگنڈا سے دور رہیں. کسی بھی خبر کو ریسیو اور پھر اسے آگے شیئر کرنے سے پہلے اس خبر کا سورس چیک کر لیں. So stay calm and take care. Thank you for your time. اللہ حافظ.